جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، اس سے یہ ہے کہ کھانا پینا بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. ایک مرتبہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ پاک کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو عرض کیا کہ الصلاۃ علیک وحب علی ابن ابی طالب، کہ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا اللہ پاک کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے.
صلو علی الحبیب حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اچھی اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا، اول تا آخر شرکت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ابھی جو دن گزر رہے ہیں یعنی رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے آخری ایام، اور اسلامی لحاظ سے یہ بہت تاریخی دن ہے۔ 17 رمضان مبارک کو حق و باطل کا عظیم الشان معرکہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ یہ اتنا عظمت والا دن تھا کہ اللہ پاک نے اسے یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا فرمایا۔ مسلمان 313 کی تعداد میں تھے اور غیر مسلموں کا لشکر 1000 سے بھی زیادہ کا تھا۔ دن بھی ماہ رمضان کے تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال و ہمت دکھائی، غزوے میں شریک ہوئے، اور وہ کفار مکہ جو دین اسلام کو دنیا سے مٹا ڈالنے کی دن رات کوشش کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ ان کے پاس مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، مگر قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایمانی کے سامنے نہ ان کا مال کام آیا، نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کی قوت افرادی کام آئی، نہ یہ افرادی قوت کچھ کر سکی۔ اس روز اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح نصیب فرمائی کہ اس سے حق اور باطل میں فرق واضح ہو گیا۔ اسی طرح 19 رمضان مبارک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ بیمار تھی۔ 19 رمضان مبارک کو جب غزوہ بدر میں فتح کی خوشخبری مدینے میں پہنچی، اس وقت لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے کہ یہ کیسی بڑی قربانی ہے کہ شہزادی صاحبہ بیمار تھی، اس کے باوجود رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سر بلندی کے لیے بدر میں تشریف لے گئے۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے، طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ 17 رمضان مبارک کو ہی مسلمانوں کی پیاری امی جان صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس سے پاک بھی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت فضیلت والی خاتون ہے۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے۔ آپ بہت بڑی عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی، تفسیر حدیث اور فقہ یعنی اسلامی احکام کے علم میں بہت مہارت رکھتی تھی، دنیا سے بے رغبتی رکھتی اور ہمیشہ فکر آخرت میں مصروف رہنے والی تھی۔ 17 رمضان مبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں ہے، اور 21 رمضان المبارک کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 10 سال کی عمر مبارک میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر جبکہ آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔
اسد اللہ کا معنی ہے اللہ پاک کا شیر. علی المرتضی شیر خدا ہے کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین اولین یعنی ابتدا ہی میں ہجرت کرنے والے اور عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ان میں سے ہیں. غزوہ بدر احد وغیرہ میں شریک ہوئے. آپ کی شجاعت اور بہادری بہت مشہور اور معروف ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے. آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تک خلافت کی ذمہ داریاں نہایت حسن خوبی کے ساتھ انجام دی. 17 یا 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باپ فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پاک نسل یعنی سید زادوں کے جد اعلیٰ ہیں. واصل باللہ یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور ولایت کے فضائل ملنے کا دروازہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام ہوں. اے عاشقان رسول، آئیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شان میں وہ احادیث جو مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں کو سنایا کرتی تھے وہ سنتے ہیں. یوں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی ہو جائے گا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی. ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا کون تھا؟ فرمایا خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا گیا اور مردوں میں سے کون؟ فرمایا ان کے شوہر یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مزید فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روزے رکھنے والے بہت عبادت کرنے والے تھے. سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے اور بہت کثرت سے عبادت کرنے والے تھے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کثرت سے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی عادت بنانی چاہیے. آج کل تو الحمدللہ عبادتوں کا موسم بہار چل رہا ہے. رمضان المبارک کے برکتوں والے دن ہیں. دن رات رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے. بخشش کے پیمانے بڑھ رہے ہیں. اس مہینے میں روزانہ افطار کے وقت لاکھوں کی بخشش ہوتی ہے. عبادتوں کا ذوق بڑھانے والے ایام ہیں، بلکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. یہ وہ مبارک عشرہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو سرکار علی اوقات مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے نبی، پیارے نبی مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کا ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کبھی فضولیات میں نہیں گزرا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بے فائدہ کام کیا ہو اس کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ آپ وہ ہیں کہ جن کی ادائیں دین ہیں، جن کے طریقوں کو اپنانا عبادت ہے. بلکہ ایک عاشق رسول نے کہا کہ تیری گلی میں آنا، تجھے تکنا، تیری ہی باتیں کرنا، عبادت ریاضت اہل دل اس کو کہتے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بلند شان ہے اور آپ بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے تو غور فرمائیے کہ کتنی کثرت سے عبادت فرماتے ہوں گے. اس لیے ہم غلاموں کو بھی چاہیے کہ
عبادت میں دل لگائیں، خوب ذوق و شوق کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہوئے روزے رکھتے رہیں۔ ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، رکھنے ہی رکھنے ہیں، ان کو تو چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی نفل روزوں کی عادت بنائیں اور عبادت بھی کثرت سے کریں، خوب تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ اور تہجد پڑھنا بھی آج کل تو بہت آسان ہے، سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے تو تہجد بھی پڑھ لیجیے۔ سحری کے وقت توبہ استغفار کے بہت فضائل ہے، یہ بھی کر لیجیے۔ پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتے رہیے۔ اشراق اور چاشت اور اوابین کے نوافل بھی پڑھنے کی عادت بنائیے۔ تراویح مکمل 20 رکعت ادا کیجیے۔ زبان کو فضولیات سے روک کر ذکر اللہ میں لگا دیجیے۔ خوب درود پاک کی کثرت ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ذکر جاری رہے۔ دل اور دماغ کو اللہ پاک کی یاد میں لگائے رکھیں، انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں گناہوں کا مریض ہوں اور آپ ہیں میرے طبیب، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا۔ مغفرت کروائیے، جنت میں لے کے جائیے، واسطہ حسنین کا مولا علی مشکل کشا۔ اشک بار آنکھیں عطا ہوں، دل کی سختی دور ہو، دیجئے خوف خدا مولا علی مشکل کشا۔ بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، لے کے کشکول آ گیا مولا علی مشکل کشا۔ کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے، میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذہ غفاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے باہر تشریف لائے اور اپنے راستے چلے گئے۔ میں اندر گئی تو سرکار علی وقار مکی مدنی تائیدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر پر تھے۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ عائشہ، یہ یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مردوں میں مجھے پیارے اور عزیز ہیں۔ اے عائشہ، میری رضا کے لیے اس کا حق پہچانو اور اس کی عزت کرو۔ بیان کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت ہے سرچشمہ۔ تعال اللہ، تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ۔ مسلمانوں، رسول اللہ کی الفت اگر چاہو، کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن ہوا بندہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ میں شریعت اور طریقت کے دو سمندر جمع ہو گئے۔ آپ شریعت کا مرکز اور طریقت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ اللہ، آج تک خیبر کا ذرہ ذرہ زبان حال سے آپ کی شان و شوکت اور روب و دبدبا کی داستان سنا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی الفت اور محبت چاہتے ہو تو ان کی غلامی اختیار کر لو، کہ جنہیں ہر مومن کا مولا یعنی آقا بنایا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید شان سنیے کہ آپ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ اور ان کے شوہر یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ویسے سب سے افضل صحابی تو حضرت سیدنا صدیق پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر اہل بیت اطہار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب اور پیارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے،
کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر اسلام بھائیو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ علم میں ایسے کا کمال ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ عشق حقیقی اور رشد و ہدایت کے راستوں کی رونقیں اور جگمگاہٹ سب کے سب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا دروازہ ہے، اس لیے تو علم کی مسندوں کی رونق آپ کے دم قدم سے ہے۔ اسی طرح سیرت میں کردار میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی نرالی ہے۔ بے شمار خوبیاں ان گنت اچھے و صاف آپ کی سیرت پاک سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم خوبی جسے آپ نے اپنا بھی رکھا تھا اور آپ اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور وہ ہے فکر آخرت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر آخرت رکھنے والے تھے۔ قبر اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جانا، فکر آخرت میں رونا رولانا، ہر وقت آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند رہنا، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا، فکر آخرت میں ڈوب کر عبادت کرنا اور ساری رات جاگنا، دنیا سے دور رہنا، دنیا کی محبت سے انتہائی بچنا، اور درس و بیان کے ذریعے خطبوں میں لوگوں کی آخرت کی تیاری پر ابھارتے رہنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ بلکہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ شیخنا فی الاصول والبلاء علی المرتضیٰ، یعنی کہ راہ طریقت اور بلا اور مصیبت، یعنی آخرت کی بہتری کے لیے دنیا میں مشکلات برداشت کرنے کے معاملے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت دورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اللہ پاک کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کئی بار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ رات کے اندھیرے میں اپنے محراب میں لرزا و ترسا، یعنی انتہائی خوف کی کیفیت میں بیٹھے ہوتے، داڑھی مبارک پکڑی ہوتی اور ایسے بے چین ہوتے کہ گویا آپ کو زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو، اور آپ شدت سے روتے اور بے اختیار پکارتے کہ اے میرے رب، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا، تیری عمر کم ہے جبکہ تیری مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہے۔ پھر حسرت سے کہتے صد تھوڑا اور ہے، سفر بہت لمبا ہے اور راستہ وحشت سے بھرا ہوا ہے، پیکرے خوف خدا اے عاشق خیر الورا، تم سے راضی کبریا مولا علی مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلام بھائیو، شیخ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے، یہ وہ ہیں جن کے نام سے دنیا اور آخرت کی مشکلات ٹلتی ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں لاکھوں لوگ جنت میں جائیں گے، یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور یہ وہ ہیں جن کی شان میں قرآنی آیات اتری، جنہیں رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی فرمایا کرتے تھے، جنہیں مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جنت کی خوشخبری سنائی ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جن کی محبت جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن انداز دیکھیے کہ خوف خدا کا عالم دیکھیے کہ آخرت کی فکر دیکھیے، رات کے تنہائی میں رب کے حضور بیٹھ کر کانپتے ہیں،
روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دنیا کو دھتکارتے اور آخرت کی فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر افسوس ہمارا حال بے حال ہے، نیکی نام تو نہیں ہے، اعمال نامہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، نہ ظاہر اچھا ہے نہ باطن پاک ہے، اس کے باوجود کوئی فکر نہیں، بس دن رات دنیا اور دنیا کمانے کی ہی فکر ہے، مال کی حرص ہے، ہوس ہے، کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، مستقبل کیسا ہوگا، ایک کاروبار تو چل پڑا ہے، دوسرا کیسے چلے گا، ایک جگہ سے اچھی آمدن ہو رہی ہے، آمدن کے مزید ذرائع کیسے کھولے جائیں، کار کوٹھی بنگلہ کیسے ملے گا، بس دن رات یہی فکر ہے، نہ توبہ کے آنسو، نہ شرمندگی، نہ پچھتاوا، نہ ہی کوئی فکر ہے، بس دن رات غفلت میں گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، وہ پیش نظر قبر کا پرحول گڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ پیارے اسلام بھائیو، کاش ہمیں فکرت آخرت نصیب ہو جائے۔ یقین مانیے دنیا بہت بے وفا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، وہاں عمل نہیں، اور آج حساب نہیں مگر کل حساب کا دن ہوگا۔ حرص دنیا نکال دے دل سے، بس رہوں طالب رضا یا رب، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب، خوف دوزخ کا رحمت ہو، خاک طیبہ کا واسطہ یا رب، میرا نازک بدن جہنم سے، از تو پہلے رضا بچا یا رب، دل کا اجڑا چمن ہوں، پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہ حقیقت ہے، کھلی حقیقت ہے کہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، وقت ہے جو رک نہیں سکتا، سانس ہے جو لمحہ بلمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ان قریب جلد اور بہت جلد ملک الموت، موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، سانس اٹکے گی، جان تڑپے گی، آخری ہچکی آئے گی اور روح بدن سے جدا ہو جائے گی، پھر یہ دنیا ایک ادھورے خواب کی طرح رہ جائے گی۔ یہاں کا پیسہ، یہاں کی دولت، یہاں کا آرام، یہاں کے میڈل، یہاں کے منصب، یہاں کی عزت، نام، شہرت، سب کچھ درگاہ دھرا رہ جائے گا اور ہم خالی ہاتھ اندھیری قبر میں اتر جائیں گے۔ دلار غافل نہ ہو، یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھا جانا ہے۔ حضرت عبدالرحمن مری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں سب سے بڑی حسرت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ اس شخص کی حسرت ہے جو درہم پر درہم، قیراط پر قیراط، یعنی مال ہی مال جمع کرتا چلا گیا، پھر اسے موت آ گئی اور اس کا سارا مال دوسروں کو وراثت میں مل گیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، واقعی یہ بڑی حسرت کی بات ہے، مال تو جمع کیا مگر اپنے مال سے فائدہ کچھ نہ لے سکے، سارا مال دوسروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اب کیا ہوتا ہے، وارث زمین کے اوپر اس مال سے عیش کر رہے ہوتے ہیں اور مال جمع کرنے والا زمین کے نیچے عذاب میں گرفتار یا پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم حضرت علی شیخ خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبرستان سے گزرے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیکہ یا اہل القبور ورحمۃ اللہ، کہ یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ پاک کی رحمت ہو۔ پھر فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ اس کے بعد ایک کہنے والے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، اور جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی کہ اے امیر المؤمنین ہمارے کفن پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے بال جڑ کر بکھر گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہمارے نتنوں سے پی بہہ رہی ہے، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخرت موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے اسلام بھائیو اس واقعے نے حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی رفعت، عظمت اور سننے کی طاقت کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مردوں سے ان کے برزخی حالات پوچھے، جوابات سنے اور انہیں دنیاوی حالات اور ارشاد فرمائے۔ یقیناً یہ آپ کی عظیم الشان کرامت ہے۔ مزید اس روایت میں ہمارے لیے عبرت کی باتیں بھی ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد اور اعمال کو نہ سدھارے گا، دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنس کر آخرت سے غافل رہے گا، اس کی قبر اس کے لیے سختیوں کا گھر بنے گی، اور یہ دنیا کی بے جان فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ صرف دنیا کے کا مال جمع کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیاوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا، پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی میں اتر جائے گا اور کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے گا، اس کے وارث اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لیے جھگڑا کر کے اپنی اپنی راہ لیں گے، اور یہ نادان انسان مال جمع کرنے کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز بھلا بیٹھنے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ اللہ اکبر، توبوا الی اللہ۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ پیارے اسلام بھائی یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، جلد ہی فنا ہو جائے گی، ہم یہ بات جانتے ہیں مگر افسوس ہم فکر نہیں کرتے۔ حضرت مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں دو باتوں کا خوف رکھتا ہوں، نمبر ایک لمبی امیدیں یعنی کہ زیادہ عرصہ زندہ رہنے کی توقع، اور نمبر دو خواہشات کی پیروی۔ بے شک لمبی امیدیں آخرت بھولنے کا سبب ہے اور خواہشات کی پیروی آدمی کو حق کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ پیارے میرے اسلام بھائی یہی دو بڑی بیماریاں ہیں جو آج ہمیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، ابھی میں نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، بلکہ سچ کہو تو مرنے کا خیال تو آتا ہی نہیں ہے۔ کسی کے مرنے کی اطلاع ملتی ہے تو ہم دن ہی دن میں خود کو جھوٹی تسلیاں دے دیتے ہیں
مثلاً وہ دل کا مریض تھا، اسے کینسر ہو گیا تھا، اس لیے چل بسا، فلاں ڈرائیونگ ٹھیک نہیں کرتا اس لیے حادثے میں ہلاک ہو گیا، فلاں احتیاط نہیں کرتا اس لیے بجلی کی تار سے بچ نہ سکا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ یوں ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہاں جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، مرنا ہی مرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ تجربہ کنز عرفان کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھا، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یہ موت ہے، اس کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہی چکھنا ہے۔ موت کا تعلق نہ صحت کے ساتھ ہے، نہ محتاط ڈرائیونگ کے ساتھ ہے، موت نہ بیماری سے آتی ہے نہ حادثے سے آتی ہے، یہ تو ظاہری اسباب ہے، ورنہ موت تو جسم سے روح نکل جانے کا نام ہے، اور روح اللہ پاک سے حکم سے نکلتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ کتنے جوان ہیں جو بڑھاپے کے انتظار میں تھے مگر آج قبر کے نیچے ہیں، کتنے صحت مند ہیں کہ جن کی تندرستی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، آج ان کے جسم قبر میں سڑ گل چکے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، آج قبر کی مٹی نے ان کی سب عقل توڑ ڈالی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اربوں لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، نہ پہلے کوئی بچا ہے نہ بچ سکیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تجربہ کنز عرفان، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام عزیز اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کا نصیب چمکا اور بعد میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضرت امام عزیز اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعد عرض کیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک فائدہ مند بات سکھائیے، تو آپ نے چند نصیحتیں کی، تو پھر فرمایا کہ سب سے بہترین نصیحت یہ ہے کہ اتنا کہہ کر آپ نے اپنی مٹھی کھولی، اس پر سونے کے پانی سے یہ شعر لکھا تھا، ترجمہ ہے کہ تم پہلے کا کچھ نہیں تھے پھر زندہ ہوئے، ان قریب دوبارہ موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، تو بس باقی رہنے والے جہان یعنی آخرت میں اپنا گھر بناؤ، دار فنا یعنی دنیا کا گھر گرا ڈالو، دل سے دنیا کی محبت دور کر یا علی، دید و عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ پیارے اسلام بھائیو، یہ ایک خوبصورت نصیحت ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنا گھر گرا کر سڑک پر آ جائیں، ہاں یہ مطلب ضرور ہے کہ اس دنیا کے گھر میں دل نہ لگائے بلکہ آخرت کی فکر کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک کے بندوں، موت جس سے بچنے والا کوئی نہیں، اگر تم اس سے بھاگنے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہیں بھاگنے نہیں دے گی اور تمہیں پکڑ لے گی، اس موت نے تمہیں پیشانی سے پکڑ رکھا ہے، اب نجات صرف جلدی عمل کرنے میں ہے، تمہارے پیچھے ایک جلد باز طالب ہے اور وہ قبر ہے، تو سنو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو سنو یہ قبر ہر روز 3 مرتبہ کلام کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا مکان ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو سنو اس قبر کے بعد
ایک ایسا دن ہے جس سے زیادہ شدید کوئی دن نہیں آیا. اس دن بوڑھے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے ہوش میں نہ ہوں گے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. سنو اس کے بعد ایسا دن یعنی قیامت ہے جس سے زیادہ شدید کوئی دن نہیں. اس دن جہنم بڑھ رہا ہوگا، اس کی گرمی شدید ہوگی اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. اس جہنم کا زیور لوہے کے گرد اور اس کا زمین اس کا پانی پیم ہے اور اس میں اللہ پاک کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں. یہ سن کر لوگ بہت زیادہ روئے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے بعد بھی ایک دن ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں اور تمہیں جنت میں داخل کرے اور دردناک عذاب سے بچائے. پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہی درست بات ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جنت کی طرف دوڑ پڑے اور اس میں بالکل دیر نہ لگائیں. بس آج سے ہم اپنا یہ پکا ذہن بنا لیں کہ پہلے جو زندگی گزری جیسی گزر گئی، اب سے ہم نیکیوں میں دل لگائیں گے. پہلے جو گناہ ہو گئے ان کے سچے دل سے توبہ کر لیں گے، آئندہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے اور بس آخرت کی فکر میں مصروف ہو جائیں گے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا ارشاد ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بقیۃ عمر الرجل لا ثمن لہ، یعنی آدمی کی جو زندگی باقی ہے وہ انمول ہے. الحمدللہ ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہے، انہیں غنیمت جانیے. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. الحمدللہ رمضان مبارک کے برکت والے دن چل رہی ہے، آخری اشرا تشریف لانے والا ہے، بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے کے دن ہے. ان سے فائدہ اٹھائیے. رمضان کے باقی دن اور پھر ساری زندگی نیک کاموں میں گزارنے کی سچی اور پکی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام ہفتہ وار رسالہ مطالعہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول کی دینی تحریک، دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہے. نیک نمازی بننے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے خود کو بچانے، فکر آخرت پانے اور اللہ اور رسول سے کی محبت سے دل آباد کرنے کے لیے آپ کی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے. انشاءاللہ کریم دنیا اور آخرت کی بے شمار بلندیاں نصیب ہوں گی. حدیث پاک میں ہے کہ العلم بالتعلم، یعنی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. دور حاضر کی برائیوں میں ایک بڑی برائی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے دین سے دور ہو جا رہے ہیں. دینی کتابیں پڑھنے کا ذوق نہ ہونے کے برابر ہے. پہلے کے لوگ دینی کتابوں سے بہت دلچسپی رکھتے تھے، دن رات کتابیں پڑھتے تھے، لہذا ان کے پاس دینی معلومات بھی وافر ہوتا تھا اور زندگی بھی پاکیزہ ہوتی تھی. الحمدللہ بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی خصوصیت ہے کہ آپ خود بھی علم دین کے بہت شوقین ہیں اور عاشقان رسول کو بھی دینی کتابیں پڑھنے کا شوق دلاتے ہیں. آپ ہر ہفتے ایک دینی رسالہ پڑھنے کا فرماتے ہیں. مختصر رسالہ ہوتا ہے، چند منٹوں میں پڑھا جاتا ہے. آپ بھی پڑھا لیجیے، انشاءاللہ کریم بہت فائدہ ہوگا. دینی معلومات بڑھے گی، علم دین سیکھنے کا ثواب ملے گا. دینی کتاب پڑھنے سے دماغ بھی کھلتا ہے، نظر وسیع ہوتی ہے
اور حکمت ملتی ہے، سوچ پاکیزہ ہوتی ہے اور زندگی میں نکھار آ جاتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق کتاب پڑھنے سے دماغی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہر ہفتے پابندی کے ساتھ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے کی نیت کر لیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ ہم ہفتہ وار رسالہ پڑھیں تو کیا معلوم کہ اللہ پاک نیک بندے ولی کامل کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہند کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ ایک دن کسی نے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دعوت برکاتہ عالیہ کا رسالہ احترام مسلم تحفے میں دیا تو میں نے پڑھا تو حیران آ گیا کہ جن مسلمانوں کو میں نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ان کا مذہب اسلام اس قدر امن کا پیغام دیتا ہے کہ رسالے کی تحریر تاثیر کا تیر بن کر میرے دل میں اتری اور دل میں اسلام کی محبت گرد کر گئی۔ ایک دن میں بس میں سفر کر رہا تھا کہ چل داڑھی اور امامے والے اسلامی بھائیوں کا قافلہ بھی بس میں سوار ہوا۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ مسلمان ہے، تو میرے دل میں اسلام کی محبت تو پیدا ہو چکی تھی، لہذا میں احترام کی نظر سے انہیں دیکھنے لگا۔ اتنے میں اسلامی بھائی نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شریف پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے اس کا انداز بہت اچھا لگا۔ میری دلچسپی دیکھ کر ان میں سے ایک نے مجھ سے گفتگو کی۔ وہ تاڑ گیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے بڑے دلنشین انداز میں مجھ سے کہا کہ میں آپ سے اسلام قبول کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں رسالہ احترام مسلم کو پڑھ چکا تھا، دلی طور پر اسلام میں شنائی بھی ہو چکا تھا۔ اس کے محبت بڑے انداز میں دل پر مزید اثر ڈالا اور الحمدللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پیارے میرے اسلام بھائیو، عشقان رسول آج ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ الحمدللہ عشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اسمارٹ فون کے ذریعے بھی دین عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے دعوت اسلامی کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے موبائل اپلیکیشن مسلم فنرل، اس موبائل میں اپلیکیشن میں میت کے غسل اور دفن وغیرہ کے متعلق اہم ترین معلومات فراہم کی گئی ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کس طرح پہنانا ہے، اس کی عملی طریقہ کے لیے اس میں ویڈیو بھی شامل ہے۔ آپ بھی یہ موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے میرے اسلام بھائیو، بیان اور اسلام سے اپناتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دو نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو مسلمان اپنے بھائی سے وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ پاک اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ عشقان رسول وعدہ پورا کرنا سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعدے کے بہت پکے تھے اور وعدہ توڑنے والے کو بہت ناپسند کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا مگر واپس آنا بھول گیا۔ جب 3 دن کے بعد اسے دوبارہ یاد آیا، جب وہ اسی جگہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 دن گزرنے کے باوجود بھی اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ اور ماشاءاللہ شفقت اور رحمت اور حسن اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے
ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں ہوئے، بس اتنا فرمایا ہے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنت سرکار پر عمل کرتے ہوئے وعدے پورے کرنے والا بنائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور دو دعائیں اور 2 حدیث آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی کہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بڑے ہاتھوں سے اتارتے ہیں۔ چلیں آپ بھی آگے بڑھ لیجیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى۔ شافعی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد مقربا عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں ملتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل۔ حلم اور کرم
دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جو یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخشش بخش دوں، ہے کوئی نیکی کے چاہنے والا کہ نیکی کے کام میں جلدی کر، اور ہے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. جمعہ کے دن کا وظیفہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر چاہے سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو. ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات 29 مارچ 2024. دینی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے مفید معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے، ذہنی دباؤ سے نجات حاصل ہوتی ہے. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے اجتماعی اعتکاف کی 12 مدنی بہاریں کے مطالعے کا اعلان کیا جائے گا. جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے. الحمدللہ ماہ رمضان میں روزانہ بعد از نماز عصر اور بعد از نماز تراویح مدنی چینل پر براہ راست لائیو مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں ہیں. ان مدنی مذاکروں میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرض روزوں نماز تراویح سے متعلق اور دیگر کئی عنوانات پر کیے گئے سوالات کے علمی اور تحقیقی جوابات عنایت فرماتے ہیں. تمام ذمہ داران اور اشکان رسول مدنی مذاکروں میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں تک بھی اس کی بھرپور دعوت پہنچائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی سنا سنایا گیا اس کا عمل پیرا ہونے کی اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں اچھے کام کرنے کی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سب کے لا إله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 تو ہم اس لمبے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن سے دنیا کے خیالات کو نکال دیجیے، اپنے گناہوں کو یاد کر لیجیے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اپنے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری دعا ہو، اس کے بعد شاید ہمیں دعا مانگنا نصیب نہ ہو، زندگی وفا کرے نہ کرے، ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری دعا ہو۔ یہ سمجھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر لیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہو سکے تو 2000 میں بیٹھ جائیے، اپنی پوری توجہ اپنے خالق کی طرف دیجیے۔ دعا کے آداب میں سے آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیجیے یا تو سینے کی سیٹ میں آ جائے یا کندھوں کی سیٹ میں آ جائے یا چہرے کی سیٹ میں آ جائے یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے، ہاتھوں کو رخ آسمان کی طرف رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا القوة المتین یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک الخدا، اے ہم گناہ گاروں پر رحم و کرم فرمانے والے اللہ عز و جل، اے ہم گناہ گاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مالک و مولا، اے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی ہمیں عزتیں عطا کرنے والے اللہ عز و جل، اے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی درگزر کرنے والے مالک و مولا، اے ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی مزید ہمیں اپنی نعمتیں عطا کرنے والے اللہ عز و جل، اے اللہ عز و جل، ہم گناہ کر کر کے تیری بارگاہ میں حاصل ہو گئے، اے اللہ عز و جل، جب صبح کے نامہ اعمال پر نگاہ جاتی ہے تو نامہ اعمال گناہوں سے سیاہ نظر آتا ہے، اے اللہ عز و جل، جب اپنی راتوں کی طرف نظر پڑتی ہے،
اے مالک مولا گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں۔ اے اللہ سمجھل ہم نے تنہائی میں بھی گناہ کیے، ہم نے سب کے سامنے بھی گناہ کیے۔ اے مالک مولا کبھی تو کسی کی چغلی کی، اے مالک مولا کبھی کسی کی غیبت کی، اے اللہ سمجھل کبھی جھوٹ بولا، کبھی بد نکاحی کی، اے مالک مولا کبھی اپنے کانوں کو گانے باجے سن کر کانوں کو گناہوں سے پور کیا، کبھی آنکھوں کو گناہوں سے پور کیا بے پردگی کر کے۔ اے اللہ سمجھل اے مالک مولا تو جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ کریم، اے اللہ سمجھل تو جانتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ شعار ہیں، میرے مولا قدم قدم پر گناہ کرنے والے ہیں، لیکن اے اللہ سمجھل اے مالک مولا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اے اللہ سمجھل اگر آج تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، اگر یہ گناہ ہم مرتے ہوئے ساتھ لے گئے، اے مالک مولا قبر و حشر کے اندر ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ سمجھل اپنی رحیمیت و کریمیت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ سمجھل اپنی رحیمیت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ سمجھل اے مالک مولا ہم جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے مالک مولا آج یہ مٹھی پر مسلمان تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مالک مولا جو ان میں سب سے تیرا نیک بندہ ہے، اے مالک مولا اس کا واسطہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سمجھل تو جو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جس پر تو نے یہ ماہ رمضان نازل کیا، اے مالک مولا تو نے یہ رمضان نازل کیا، اے مالک مولا اس وجہ سے کہ مسلمان اس میں روزے رکھ کے تیری عبادت کریں اور تیری بارگاہ سے اے اللہ سمجھل رحمتیں نازل ہوتی ہے ان کو حاصل کریں۔ اس ماہ رمضان کے اندر رو رو کر دعا کر کے اپنے گناہوں کو معافی مانگے۔ اے مالک مولا اے اللہ سمجھل تیرا بھی ماہ رمضان آیا، اے مالک مولا چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس میں تیری عبادت کرتے، لیکن اے مالک مولا اس میں ہم نے صرف کھانے پینے کو ہی مقصد زندگی بنا لیا، ہم نے صرف بھوکا پیاسا رہنے کو ہی رمضان سمجھ لیا۔ اے اللہ سمجھل جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح تیری عبادت نہ کر سکے، اے مالک مولا ہم نے زبان کا روزہ تو رکھ لیا لیکن اپنے اعضاء کا روزہ نہ رکھ سکے، ہم نے اپنے کھانے پینے کو تو چھوڑ دیا لیکن اے مالک مولا جو ویسے ہی حرام کام تھے، جھوٹ غیبت چغلی، اے مالک مولا ان سے ہم نہ بچ سکے۔ اے اللہ سمجھل ماہ رمضان کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے مالک مولا پھر ماہ رمضان آیا، اے مالک مولا رحمت کا عشرہ آیا، اپنی برکتیں لٹاتا رہا، اے مالک مولا اپنی رحمت کی برکتیں لٹا لٹا کر ہم سے جدا ہو گیا، ہم حابے غفلت میں سوئے رہے، اے مالک مولا تیری عبادت نہ کر سکے۔ اے اللہ سمجھل اس کے بعد مغفرت کا عشرہ آیا، اے اللہ کریم تو نے لوگوں کی بخششیں بھی کی، اے مالک مولا کئیوں کی بخشش بھی ہوئی، اے مالک مولا یہ مغفرت کا عشرہ بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ اے اللہ سمجھل اپنی رحیمیت و کریمیت کا واسطہ ہماری سستیوں کو دور کر دے، اے مالک مولا ہماری غفلتوں کو دور کر دے، اے مالک مولا اس ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ سمجھل ہم نے سن رکھا ہے کہ تو ہر افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اے مالک مولا آج تو نے جن خوش نصیبوں کی بخشش فرمانی ہے، اے اللہ سمجھل ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے مالک مولا ہماری آج کے دن بخشش و مغفرت فرما دے، اے مالک مولا ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سمجھل ہمارے پیر و مرشد کی بخشش فرما دے، اے مالک مولا ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ سمجھل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سمجھل اے مالک مولا اے اللہ سمجھل جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اے مالک مولا جو موجود ہیں جو آنے والے ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ سمجھل اے مالک مولا تو جانتا ہے، اے اللہ کریم تو جانتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن اے مالک مولا نفس و شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا۔
اے اللہ سمجھ ہمیں نیک کر دے، ہمیں نیک کر دے، اے مالک مولا ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، برائیوں سے بچنے والا بنا دے، اے مالک مولا اس ماہ سیام کا صدقہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ سمجھل اے مالک مولا ہمیں ایسا بنا دے جیسا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اے مالک مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سمجھل برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک مولا تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے مالک مولا ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ سمجھل ہم میں سے جن بیماروں کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، اے مالک مولا جو گھروں میں بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، ان سب کو شفا کلی عطا فرما، اے اللہ سمجھل اے مالک مولا ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمیں گناہوں کی بیماری سے نجات عطا فرما، یا اللہ سمجھل تمام قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ سمجھل اے مالک مولا ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ سمجھل جن بچوں نے امتحانات دیے جو دے رہے ہیں، اے اللہ سمجھل ان سب کو دین اور دنیا کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ سمجھل ہمیں دین اور دنیا کے تمام امتحانوں میں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ سمجھل اپنی آزمائشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ سمجھل ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، اے مالک مولا ہمیں دنیاوی امتحانات سے محفوظ فرما، اے مالک مولا بے حساب بخش دے، اے اللہ سمجھل قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ سمجھل ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمانا، اے اللہ سمجھل مرتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا، یا اللہ سمجھل قبر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب فرمانا، اے اللہ سمجھل مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد حضرہ کے سائے میں ایمان کی موت نصیب فرما، یا اللہ سمجھل جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، اے مالک مولا جنت الفردوس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ سوجل اے مالک مولا جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال وافر اور کثیر مقدار میں عطا فرما، یا اللہ سوجل اے مالک مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ سوجل اے مالک مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ بن مانگے عطا فرما، یا اللہ سوجل دعوت اسلامی پر دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، یا اللہ سمجھل دعوت اسلامی پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اے مالک مولا جو دعوت اسلامی کے دین کا کام کر رہے ہیں، اے مالک مولا جو دعوت اسلامی کا 12 دینی کام کر رہے ہیں، مالک مولا تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ سمجھل غیب سے ان کے خزانے اے مالک مولا ان کو عطا فرما، یا اللہ سمجھل ہماری اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مالک مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے دلوں کو آباد فرما، یا اللہ سوجل اے مالک مولا جو اس میں کام رہے گے اپنے محبوب کا صدقہ غیب سے مدد فرما، اے مالک مولا یا اللہ سوجل مددگار عطا فرما، اے مالک مولا دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما، ہمارے اس مسجد کے امام صاحب حتیب صاحب اے مالک مولا صاحب ان سب کے رزق میں ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکت عطا فرما، یا اللہ سوجل یہاں کے نوازی کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے، اے مالک مولا ہماری اس مسجد کو آباد فرما، اے اللہ سوجل ہمارے اس محلے کو آباد فرما، یا اللہ سوجل اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے مالک مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صدقہ بن مانگے عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، اے مالک مولا امیر اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔